ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہی ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگینا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جمعہ کی دو آیتیں اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آپ کے اس مختصر سے خطبے میں جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کے آداب پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، یقیناً جمعہ کا دن سارے ہفتے کا بہترین دن ہے، اس لیے اس کو افضل ایام الاسبوع کہا گیا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سردار کی حیثیت رکھنے والا دن سب سے افضل اور بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور یقیناً یہ ایسا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات سے اس امت مسلمہ کو بہرامند کیا، جبکہ اس سے پہلے یہود کو ہفتے کا دن عطا کیا گیا، انہوں نے اس کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ان کو محروم رکھا، اور اسی طریقے سے نصارہ کو اتوار کا دن دیا گیا، انہوں نے بھی اس کی حرمت کو کا لحاظ نہیں کیا، اس کی پاسداری نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی ان سے چھین لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دن امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ حقیقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم آخری امت ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، زمانے کے اعتبار سے ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے اور سارے لوگوں میں سب سے پہلے فیصلہ امت محمدیہ کے درمیان کیا جائے گا۔ اور یہ عظیم دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس عظیم دن کی امت محمدیہ
محمدیہ نے روز اول سے پابندی کی اور ابھی بھی پابند ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک کی پابندی کرتی رہے گی۔ یقیناً اس عظیم دین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل بیان کیے اور اہل ایمان کو اس بات پر اٹھایا کہ جمعہ کا دن جب آتا ہے تو اسے خصوصی اہمیت دینی چاہیے اور عبادت میں انسان کو ایک دوسرے سے وقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں وعید ارشاد فرمائی جو لوگ جمعہ کی نماز کو ترک کرتے ہیں، کسی کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص جمعہ لگاتار چھوڑتے رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وعید سنائی، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، یہ کان کھول کر سن لیں، جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں وہ اپنے جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، حلال و حرام میں تمیز کی صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ چھین لے گی، نیکیوں کی توفیق ہمیں نہیں ہوگی اور برائیوں سے رکنے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوگی۔ لہذا جان بوجھ کر کے اگر کوئی جمعہ ترک کرتا ہے تجارت کے بہانے سے، کاروبار کے بہانے سے اور دنیاوی مشاغل کے بہانے سے اگر ترک جمعہ کا کوئی عادی ہوتا ہے، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تین جمعہ لگاتار سستی اور تہاون کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسلم کی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو ارادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کھڑا کروں اور حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور ان لوگوں کے گھروں کو ان کے گھروں سمیت ان کو میں جلا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم دین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ عظیم دین ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی اور اسی طریقے سے اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسی دن ایک سور بھی پھونکا جائے گا اور بڑی چیخ و پکار کی آواز بھی آئے گی، اور جمعہ کا دن جب آتا ہے اس کی عظمت کے پیش نظر، اس کی فضیلت کے پیش نظر ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہیں۔ ڈر ہوتا ہے انہیں کہ کہیں قیامت آ جائے گی سوائے انسان کے، کہ انسان اپنی سرکشی میں رہتا ہے، کبھی اسے یہ بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ کتنا عظیم دن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم دین کے جو فضائل بتائے ہیں اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش یقیناً کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بھی بتایا، یہ بخاری کی روایت کے مطابق اذا كان يوم الجمعة فلیغتسل، کہ جب تمہارا دن جمعہ کا ہو، جمعہ کا دن ہو تو تمہیں ضرور غسل کرنا چاہیے۔ غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جمعہ کا دن یقیناً انسان کو کرنا چاہیے، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، یہ اس کا سب سے پہلا ادب بتایا گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو تم میں سے اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں اپنی استطاعت کے مطابق تیل اور خوشبو عطا کیا ہے اس کو بھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق استعمال کرے، اور زینت حاصل کر کے بہترین اور سفید کپڑے پہن کر کے، پاک و صاف کپڑے پہن کر کے، خوشبو استعمال کر کے امام سے قریب آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے مسجدوں کے دروازے پر فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، اپنے رجسٹر میں نام لکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کا کہ کون پہلے آتا ہے کون بعد میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلے اول گھڑی میں جو حاضر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویا اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اس نے گائے قربانی دی، پھر اسی طریقے سے بکری کی قربانی، اور پھر اسی طریقے سے مرغی کے اور انڈے کی قربانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مراتب بتائے اور یہ بھی بتایا کہ جب امام منبر پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے چڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں فرشتے اپنے بستروں کو لپیٹ دیتے ہیں اور آپ اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا جمعہ کے آداب میں جہاں غسل پہلا فرض ہے اور اس میں بہترین چیز یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اولین ساعتوں میں ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ امام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر چڑھ جائے اور اس کے بعد ہم حاضر ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دنیاوی مشاغل تو آپ کے ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط ہو اور
اور اللہ تعالیٰ نے جیسی استطاعت آپ کو دی ہو نفل نمازوں کا آپ اہتمام کریں، ذکر الہی کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے سورہ کہف کی تلاوت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ جب چیزیں ہوں گی انسان اس کی پابندی کرے گا، فرشتے ان کے فضائل اپنے رجسٹروں میں درج کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچائیں گے۔ یقیناً کس قدر خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہوگی کہ فرشتوں کے رجسٹروں میں ہمارا نام درج ہو جائے اور اس عظیم فضیلت کو ہم حاصل کریں۔ یقیناً اس معاملے میں ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں، ترک جمعہ ہم بہت کرتے ہیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، شرعی عذر ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم جمعہ میں تاخیر سے آتے ہیں اور بسا اوقات جمعہ چھوڑ کر کے بڑی آسانی سے ظہر پڑھتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے اور ایسی سستی اور کاہلی کو چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اس عظیم دین کی فضیلت کو حاصل کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور اگر ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو نہ اللہ نہ کرے اس وعید میں ہم شامل ہو جائیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ یقیناً جمعہ کے دن جب آپ آئیں اولین ساعتوں میں حاضر ہو کر کے امام سے قریب بیٹھنے کی آپ کوشش کریں، اور اسی طریقے سے دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان آپ تفریق نہ کریں، صفوں کو چیرتے ہوئے آپ نہ آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یقیناً ان تمام چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ امام سے قریب ہوں گے، اور امام جب خطبہ ارشاد فرمائے گا اس وقت آپ اس کے خطبے کو غور سے سنیں گے، اور ملائکہ اور فرشتے بھی امام کے خطبے کو سنتے ہیں۔ جب آپ اس فضیلت کو حاصل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان جو بھی آپ کی خطائیں ہیں، جو بھی آپ کی غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے گا۔ یقیناً اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہو ایسی صورت میں ہم کسی طرف اشارہ بھی نہ کریں اور کسی کو یہ بھی نہ کہیں کہ تم خاموش رہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے یہ بھی کہتا ہے کہ تم خاموش رہو تو اس نے بھی جمعہ کے دن ایک بہودہ کام کیا۔ لہٰذا اس عظیم دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں جو ہماری کوتاہی ہے ہم کو دور کرنی چاہیے۔ ہم جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جسمانی تربیت کا دن آ گیا ہے، ظاہری طور پر ہم عمدہ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، عمدہ لباس کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمیں تربیت کے بارے میں خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عطا کیا ہے جسمانی تربیت کے لیے نہیں، اچھا کھانے اور پینے کے لیے نہیں، یقیناً یہ عید کا دن ہوگا مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے خوشی کا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ذکر الہی کا پہلو ہم سے ہرگز غافل اس کو اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس عظیم دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف تعلیمات دی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درود کو میرے اوپر پیش کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے نفل پڑھنے کی توفیق دی جمعہ سے پہلے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اولین ساعتوں میں اور اولین گھڑیوں میں حاضر ہو کر ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور امام سے قریب ہو کر کے اطمینان سے امام کے خطبے کو سننا چاہیے۔ اور آج موبائل فون کی بھی بڑی مصیبت ہے، سوشل میڈیا کے یہ آلات انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے فون کو بھی سائلنٹ موڈ پر نہیں رکھتے، بلکہ جمعہ کے دن بھی موبائل فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں، بہت ہی غلط بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن کی ایسی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ ہم موبائل فون میں مشغول اور مہو رہتے ہیں، دنیا کے تجارتی تعلقات اور پتہ نہیں دنیا کے بہت سارے مشاغل، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے ہم کو ڈرنا چاہیے، اس عظیم دن کی عظمت کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اور آپس میں گفتگو سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کسی جگہ بیٹھنے سے آپ کو نیند آ جائے تو اس جگہ سے بدلنے کا بھی آپ کو حکم دیا گیا، تاکہ آپ نہ سو جائیں، اس عظیم فضیلت کو حاصل کریں، امام کے سامنے بیٹھ کر کے اس کے خطبے کو سننے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ غفلت کا شکار ہم ہوں، امام کیا بول رہا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جمعہ کے دن کی فضیلت کو خراب کرنے والی ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمعہ کے دن کی مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں ایک ایسی قبولیت کی گھڑی ہے، اگر وہ کسی بندے مومن کو مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور کبھی اس کی دعا کو مسترد نہیں کرتا، اور اس بارے میں اہل علم نے بہت اقوال نقل کیے ہیں، لیکن بخاری کے کہنے کے مطابق یہ عصر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، سورج کے غروب ہونے تک یہ وقت رہتا ہے۔
یقیناً اس وقت کو غنیمت جان کر کے اس میں کثرت سے ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. بلکہ مختلف سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عصر کا دن ہوتا جمعہ کے دن تو وہ مغرب تک باہر نہیں نکلا کرتے تھے. اس عظیم دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور قبولیت کی اس گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے ایسی پابندی ہم سے بھی ہونی چاہیے. عصر کے بعد آ کر ہم مسجد میں بیٹھ جائیں مغرب تک, جمعہ کے دن کم از کم ایک دن اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری مشکلات کو دور کرے گا. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جب بینائی چلی گئی تھی تو اس وقت جہاں لوگوں نے دعائیں کی اور سلف صالحین نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے حق میں اس دعا کو قبول کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی کو لوٹا دیا, اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سلف صالحین کے عصر کے وقت کی دعائیں نہیں تھیں. یقیناً اس عظیم دن کے عظیم وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس عظیم دن کے عظیم ساعتوں کی قدر کر کے اس میں ہمیں کثرت سے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. یقیناً آج ہماری بہت ساری پریشانیاں ہیں. ہفتے میں ایک ایسا دن آپ نکالیں کہ اللہ سے آپ پوری طریقے سے خلوت میں بیٹھ کر کے اپنی ساری مشکلات کا تذکرہ کریں, اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں. یقیناً ہمارا اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور فرمائے گا, ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا اور جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. بہرحال جمعہ کے اس عظیم دن کو کی فضیلتوں کو جان کر کے اس کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سختی سے ضرورت ہے. اور جو لوگ جمعہ کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو بھی گوشت کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور جمعہ کے دن تاخیر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں درس اور عبرت ہے کہ ہر چیز وہ ایسا نہ کریں, بلکہ ایک دن اللہ کے گھر میں وقت سے پہلے آپ حاضر ہو کر کے ان تمام فضائل کو سمیٹنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے لیکن بندے کی بدقسمتی یہ ہے کہ بندہ لینا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ مائل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بندہ ان اللہ کے خزانوں کو لینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے فضائل کو پہچاننے اور اس کی قدر شناسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بہت سارے مناقب, فضائل, محاسن رکھے ہیں اور خوبیاں رکھی ہیں اور اس کی بہت ساری خصوصیتیں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام خصوصیتوں کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے معاملے میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ